بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ پیج 52 اور یہ اسی کا بقیہ حصہ ہے۔ اسباب و علل کا علم تجربہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین، پیج 52 پر ہے ویلاگ نمبر 2۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، میں نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ الغرض صفحات بالا سے یہ امر پایا ثبوت کو پہنچ گیا کہ بنی نوع انسان کے اصل سرمایہ علم و علل و معلول میں جو کچھ ہے وہ صرف ان کے تجربہ کی کمائی ہے، اور اسی کی بنا پر استدلال تمثیلی کے طور پر وہ ایک چیز کو چند بار دیکھ کر اپنے ذہن میں ایک حکم کلی پیدا کر لیتے ہیں۔ مثلا ایک سیب کو دیکھا، اس کی خوشبو کو سونگھا اور اس کے مزہ کو چکھا۔ اب دوسرا سیب ہمارے سامنے آتا ہے، اس کی شکل و صورت اور رنگ کو دیکھ کر، اس کی خوشبو کو سونگھ کر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی سیب ہے اور اس کا مزہ ایسا ہوتا ہے، اور پھر چند سیبوں کو دیکھ کر ہم یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ ہر سیب ایسا ہوتا ہے اور اس کا یہ خاصہ اور اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے برف کو دیکھا ہے، اس کی شکل و صورت، رنگ و مزہ اور ٹھنڈک کو محسوس کیا ہے، اور پھر کئی دفعہ اس کے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ ہم نے ہر دفعہ پہلی برف کو مثل دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ بھی برف ہے، اور ہر برف ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہی حال اس قضیہ کا ہے کہ تیز آگ جلاتی ہے۔ اب غور کیجئے کہ آپ کے یہ قضایا جو محض استدلال تمثیلی کی بنیاد پر قائم ہے، عقلاً کیوں کر ناقابل شکست یقین بننے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ آپ عادتاً اپنی عملی اور کاروباری دنیا کے لیے ان پر یقین کر کے حلب یعنی جلب منافع اور دفع مضار میں ان سے کام لیں، اور یہی علت عادیہ کی حقیقت و مصلحت ہے۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی ویلاگ نمبر 3 کے ساتھ۔ مدینے میں جو گزری ہیں، مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روضے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ وہ قصے آقا کے یاروں کے، وہ باتیں صحابہ کی، وہ قصے آقا کے یاروں کے، وہ باتیں صحابہ کی، جو پڑھ پڑھ کے میں رویا تھا وہ نعتیں یاد آتی ہیں۔ وہ اجوا ہو کہ عنبر ہو، وہ اجوا ہو کہ عنبر ہو یا زمزم وہ مدینے میں، وہ اجوا ہو کہ عنبر ہو یا ہو زمزم مدینے میں، جو آقا نے عطا کی تھی سوغاتیں یاد آتی ہیں۔ مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روضے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں۔